DPAP کے سربراہ غلام نبی آزاد نے کشمیر میں ملیٹنسی کے خلاف لڑنے اور پتھراؤ و امن قانون سے منسلک دیگر واقعات کو بند کرانے کے لیے مرکزی سرکار کی سراہنا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملیٹنسی کے خلاف اس لڑائی میں کسی بے گناہ کے ساتھ نہیں چھیڑا جانا چاہیے۔ اننت ناگ کے کھنبل میں پارٹی کارکنوں کے ایک اجتماع سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ لوگوں کی کوشش رہنی چاہیے کہ جموں کشمیر میں ایک مضبوط عوامی حکومت بھی قائم ہو۔ اس موقع پر DDC چیئرمین و NC لیڈر MY گورسی اور JKPC یوتھ صدر ایڈوکیٹ محمد سلیم پرے و دیگر سیاسی کارکنان نے DPAP میں شمولیت اختیار کی۔ مایوسیاں، ہماری کمزوریاں، ہماری جو مشکلات ہیں وہ اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، لہذا ایسے میں ہم سب کو متحرک ہونا ہوگا، ہم سب کو اکٹھے ہونا ہوگا، بجائے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹیں اور ٹکڑوں میں بانٹ کے ہم پھر بکھر جائیں گے، کوئی مضبوط سرکار نہیں بن سکتی۔ مرکزی سرکار نے کچھ اچھے اقدامات اٹھائے کہ آج ریاست میں نہ ہونے کے برابر ملیٹنسی ہے، آج ریاست میں نہ ہونے کے برابر ہڑتالیں ہیں، آج ریاست میں نہ ہونے کے برابر سٹون پیلٹنگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دو بیچ میں چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی نہتے انسان کو، کسی بھی بڑے لیڈر کو، ریلیجس لیڈر کو جس کا ملیٹنسی سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کو جب جیل میں ڈالتے ہیں تو وہ شک اور شکوک پھر عوام کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں کہ جن میں سرکار نے جو اچھے کام کیے ہیں ان پر پانی خود ہی سرکار پھر ڈالتی۔ آزاد کا کہنا ہے کہ سرکار نے زمین واپس لینے اور پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے جیسے کچھ غلط فیصلے بھی لیے ہیں۔ آزاد کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے حالات سازگار ہونے کے باوجود عوامی نمائندوں کی سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور سرکار کو جموں کشمیر میں جلد انتخابات کرانے چاہیے۔ کا معاملہ تھا، زمین کا معاملہ مہاراجہ کے زمانے سے چل رہا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے دادا پردادا نے کچھ کنسیشنیں دی، مہاراجہ ہری سنگھ نے کچھ کنسیشنیں دی، شیخ صاحب آئے اس نے کچھ کنسیشنیں دی، شیخ صاحب کے بعد حکومتیں آئیں انہوں نے کنسیشنیں دی، میں حکومت میں آیا کچھ کنسیشنیں دی۔ اگر حالات ٹھیک ہو گئے ہیں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے، سرکار بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، تو یہ DDC چیئرمین، یہ DDC ممبر، BDC چیئرمین، BDC ممبر، سرپنچ، سابقہ وزیر، سابقہ MLA، ان کو جیل میں کیوں رکھا؟ جیل گون تہاڑ جیل تیار ہوئی تھی، سینٹرل جیل، مطلب 11 بجے سے پہلے تمہیں جانا نہیں اور 5 بجے سے پہلے آپ کو جیل میں واپس آنا۔ وہ جیل کیا ہے؟ یا ڈاک بنگلو کا ایک کمرہ ہے یا کسی چھوٹے ہوٹل کا کمرہ ہے؟ اگر حالات ٹھیک ہو گئے ہوں گے اسے وہ گھومنے پھرنے کمپین کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اب ہمارے لوگ ووٹ بھی نہیں سکتے کیونکہ ساری پروٹیکشن جو رولنگ پارٹی ہے اس کے لیڈروں کو ہے، دوسرے لیڈروں کو پروٹیکشن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں مانتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تبھی کہنا چاہیے حالات ٹھیک ہے جب یہ میدان میں ان کو کھلی اجازت ہو۔ NC لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں ریلی کی۔ انہوں نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، کہا سابق حکومتوں نے کسی دہشت گرد کو نوکری نہیں دی، اور کہا کہ کسی جرم کی سزا اس کے رشتہ دار کو نہیں دے سکتے۔ عبداللہ نے کہا کہ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا لیکن نوکریاں نہیں دی گئیں، SSB امیدواروں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ عمر عبداللہ نے معاملے کی جانچ کی مانگ کی۔ عمر عبداللہ نے پولیس کے غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا اور پولیس کو سول معاملوں سے دور رکھنے پر زور دیا۔ No terrorists were given jobs. But we did not also punish people because they were related to terrorists. Is it fair for me to punish you for the crimes of your father
or the crimes of your son. Tomorrow, if God forbid, a close relative of Manoj Sinha Saab's commits a crime, should Manoj Sinha go to jail? The law of natural justice is not that relatives are punished for the crimes of someone else. Nobody is advocating that hardcore militants should be given government jobs. But it is also wrong to punish somebody just because they have the misfortune of being related to a terrorist. This is not the way to win the hearts and the minds of the people, and this is not something that we will ever support. SSRB aspirants, उनके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हुआ, एक ऐसी कंपनी को यहां लाके कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की गई जो कि पूरे मुल्क में ब्लैक लिस्ट है। समझ में नहीं आता क्या सोच के। अब कहा गया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, लेकिन अभी भी जो नौजवान हैं वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल लोगों के मसलों को हल करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि एक तो पूरी तरह से इंक्वायरी हो कि एपटेक को यहां लाया किसने और इसमें जो धांधली हुई है वो कहां पे हुई है, और उसके साथ साथ नौजवानों को रीअश्योर किया जाए कि उनके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन यहां पे पुलिस के गलत इस्तेमाल का इस गवर्नमेंट को एक बहुत शौक है। कॉन्ट्रैक्टर्स यहां पे लाए जाते हैं तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाए जाते हैं। जो ऑनेस्ट और एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको सताया और तंग किया जाता है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों को मिले जो कि ईमानदारी से बिना कमीशन दिए हुए और बिना कमीशन खाए हुए यहाँ पे काम करें और लोगों के मुतालबे हल करें। जितना ज्यादा हम पुलिस को सिविल इसमें डाल देते हैं उतना ज्यादा खराबी रहती है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने पीएमओ दफ्तर का ओहदेदार बताने वाले ठग के मामले की जांच कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने इसे सिक्योरिटी की बड़ी चूक करार दिया। जी बात है कि एक ठग गुजरात से आता है और यहाँ जम्मू कश्मीर में वो सरकारी मेहमान बन के रहता है और बार बार आता है। ये तीसरी बार है जब वो यहाँ आया है। 5 स्टार होटल में सरकार उसका इंतज़ाम करती है, Z+ सिक्योरिटी उसको मुहैया करवाई जाती है, तमाम सुविधाएं उसको मुहैया करवाई जाती हैं और किसी को मालूम ही नहीं चला है। ये तो लोगों की वजह से लोगों ने उसको एक्सपोज किया है। लोगों ने ये बात उठाई थी कि इस तरीके से कोई आदमी जो है ये अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताकर यहाँ कश्मीर के लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है ये ऐसा सिक्योरिटी लैप्स है जिसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के ऊपर की जाएगी।